یہ خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی، حجابی نور کا ایک سلسلہ معصومہ قم ہے، جہاں میں زینت آلے ابا معصومہ قم ہے، جہاں میں زینت آلے ابا معصومہ قم ہے، زینت آلے ابا معصومہ قم ہے، جہاں میں زینت آلے ابا معصومہ قم ہے، جہاں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو سیرت حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہم السلام کے سلسلے میں ہو رہی ہیں، اور گزشتہ بحثوں میں ہم نے عرض کیا کہ پروردگار کے یہاں پر اور اللہ کی نظروں میں مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے اعتبار سے عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اسی لیے ارشاد ہوا من عمل صالحا من ذکر او انثى، یعنی عورت یا مرد جو بھی نیک عمل انجام دے اور اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، حیات طیبہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر کسی نے بھی نیک عمل انجام دیا ہے، بہترین کردار پیش کیا ہے، تو خود پروردگار عالم نے اس کو بطور مثال پیش کیا ہے، بطور نمونہ پیش کیا ہے، اس کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ آپ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 کو دیکھیں اور اس میں غور کریں، ارشاد ہوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، پروردگار عالم یہاں پر فرعون کے جو ایک ظالم ہے، فرعون کی بیوی کو صاحبان ایمان کے لیے بطور مثال پیش فرما رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس مقام پر سورہ تحریم کی اس سے پہلی والی آیتیں اور بعد والی آیتوں میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر کئی طرح کی عورتوں کو پیش کیا ہے۔ کچھ عورتیں وہ ہیں کہ جو پروردگار کے ساحلے بندوں کے گھروں میں ہیں، پروردگار کے نمائندے اور اس کے نبیوں کی بیویاں ہیں، لیکن ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اسی لیے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے ان عورتوں کو پیش کیا ہے، ان عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جو صاحبان ایمان ہیں ان کی اگر دیکھیں، فرعون جیسے ظالم و جابر کی بیوی کو صاحبان ایمان کے لیے بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ ناظرین عزیز، اس سورے کے اندر دو طرح کے لوگ نمایاں اور واضح ہیں، ایک وہ بیویاں ہیں کہ جو ساحل بندوں کے گھروں میں ہیں لیکن وہ اچھی نہیں ہیں، اور ایک فرعون کے گھر میں ہے، اس کا کردار اتنا بہتر ہے کہ پروردگار صاحبان ایمان کے لیے اس کو مثال کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ان آیتوں میں جب غور کرتے ہیں تو ایک نتیجہ یہ ملتا ہے کہ بڑے لوگوں سے اور اچھے لوگوں سے، بزرگ لوگوں سے صرف نسبت کوئی کام نہیں دیتی ہے، یہاں تک کہ اگر انبیاء سے، ساحلے لوگوں سے بھی صرف نسبت ہو تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ نسبت کے ساتھ کردار ضروری ہے۔ اگر صرف نسبت ہے تو کوئی کمال نہیں ہے، لیکن خود انسان کے اندر بہترین کردار پایا جاتا ہے، بہترین باتیں پائی جاتی ہیں، اس وقت میں ہی نسبتیں کام آتی ہیں۔ لہٰذا صرف نسبتوں کو نہ دیکھنا، بلکہ دیکھنا یہ ہے
کہ خود وہ کیسا ہے۔ تو ناظرین اکرام، پروردگار عالم نے یہاں پر حضرت آسیہ کو کہ جو فرعون کے گھر میں رہتی ہیں اور اس کے ظلم برداشت کرتی ہیں، ان کو صاحبان ایمان کے لیے بطور نمونہ، بطور آئیڈیل پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب آسیہ نے کیا کیا ہے۔ جناب آسیہ نے ایک ولی کا دفاع کیا ہے۔ حضرت موسیٰ جو ولی الہی ہیں، ولی پروردگار ہیں، ان کو قتل ہونے سے بچایا ہے۔ تو پروردگار عالم نے ان کو یہ جزا دی ہے۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے ولی الہی کا دفاع کیا ہے۔ تاریخ کے اندر بہت ساری خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے ولیوں کا دفاع کیا ہے۔ چونکہ ہماری بحث حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں چل رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں خاندان عصمت و طہارت کو۔ جب ہماری نظر ادھر جاتی ہے تو اس سلسلے میں نمایاں کردار حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ولی کا دفاع اس انداز میں کیا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کو اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، لیکن جس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پہلو مبارک پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا اور آپ کا پہلو شکستہ ہو گیا، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، یہاں تک کہ جناب محسن کی شہادت واقع ہو گئی، اور اس کے بعد جب لوگ مولا کائنات کو مسجد لے گئے، جیسے ہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس طرف متوجہ ہوئی تو فوراً سہارا لے کر کھڑی ہو گئی اور اپنی اولاد کا غم، اپنی ٹوٹی پسلیوں کا غم اور اپنے شکستہ پہلو کا غم ایک طرف رکھا، اور سب سے پہلے جو آپ کو فکر ہوئی وہ کس چیز کی ہے؟ وہ اس زمانے کے ولی الہی کی ہے، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تمام چیزوں سے اٹھ کر ولی الہی کا دفاع کرنے کے لیے اٹھ رہی ہے۔ حضرت زہرا نے جو پہلا سوال کیا وہ یہ پوچھا کہ علی کہاں گئے ہیں، اور یہ سوال اس لیے نہیں کہ علی شوہر ہیں، بلکہ نہیں، ساتھ میں اہم جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ علی ولی الہی ہیں۔ لہذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے تمام غموں سے اٹھ کر، اپنی تمام فکروں سے اٹھ کر ولی الہی کا دفاع کرنے کے لیے نکلی ہے۔ اور یہی سیرت آپ دیکھیں کہ جس ذات کو ہم ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، یعنی جناب زینب علیہ مقام، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ نے ولی الہی کا اس طرح سے دفاع کیا کہ بھائی بھتیجے شہید کر دیے گئے، آپ کی اولاد کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ ایسے مقام پر عورت ہوتے ہوئے، وگرنہ اتنے غموں کے ساتھ عورت کا جینا دوبھر ہو جائے گا، ولی خدا کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، ولی کی ولایت کو بتانے کے لیے، ان تمام غموں کے باوجود بھی اس انداز میں بول رہی ہیں کہ ظالم اور جابر حکومت تل ملا کر رہ گئی۔ ناظرین کرام، یہی ولایت کے دفاع کرنے کا سلسلہ ہمیں حضرت فاطمہ معصومہ خم سلام اللہ علیہ کی زندگی میں بھی واضح طور پر ملتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام کے جو ولی خدا ہیں، ان کے دفاع کے لیے اور ان کی پہچان اور ان کی معرفت کرانے کے لیے معصومہ خم نے جو ہے وہ کئی سارے قدم اٹھائے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ معصومہ خم سلام اللہ علیہ جب 201 ہجری میں نکلی ہیں ولی الہی کا تعارف کرانے کے لیے، ولی الہی سے لوگوں کو آشنا کرانے کے لیے، لیکن جب آپ ساوا پہنچی ہیں، ساوا کہ جو ایران کا ایک شہر ہے، جب آپ وہاں پہنچتی ہیں تو وہاں آپ کے قافلے پر دشمنان اہل بیت نے حملہ کیا اور آپ کے بھائی بھتیجے، آپ کے عزیز اس میں شہید ہو گئے۔ اور ان تمام حالات میں اور ان تمام صدمات میں شہزادی کی حالت ناساز ہو گئی، لہذا شہزادی نے یہاں پر اپنے خادم سے کہا کہ مجھے قم پہنچا دیا جائے۔ یا دوسری جگہ ملتا ہے کہ جب قم کے لوگوں کو شہزادی کی بیماری کی خبر ہوئی تو
تو لوگ خود سے شہزادی سلام اللہ علیہ کو قم میں لے کر آئے. شہزادی کو عزت و احترام کے ساتھ قم میں لایا گیا اور شہزادی جناب موسیٰ خزرجی کے مکان میں مہمان ہوئی اور آپ نے جو ہے وہ قم کے اندر اسی جگہ پر عبادت الہی انجام دی. ناظرین کرام، شہزادی نے جو یہ قم شہر کا انتخاب کیا ہے، اگر آپ معصومین کی روایات کو دیکھیں تو قم کے بارے میں معصومین کی متعدد روایات ہیں جو قم کے مقام و مرتبے اور قم کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں. امام صادق علیہ السلام کے پاس میں شہر رے کے کچھ لوگ جاتے ہیں اور جب وہ پہنچتے ہیں تو امام علیہ السلام سے بتاتے ہیں کہ ہم شہر رے بھی ایران کا ایک شہر ہے. اور جب یہ لوگ امام صادق علیہ السلام سے بتاتے ہیں کہ ہم شہر رے سے آئے ہیں تو امام علیہ السلام ان کے سامنے بھی قم کا ذکر کرتے ہیں اور اہل قم کا تذکرہ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو روایت جناب صفوان بن یحییٰ سے نقل ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تھا، اسی درمیان میں قم اور اہل قم کا ذکر آ گیا. جب اہل قم کا تذکرہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اِنَّا لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ، بے شک جنت کے لیے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ اہل قم کے لیے مخصوص ہے. فَطُوبَى لَهُمْ، پس خوشحالی ہو اہل قم کے لیے، خیر ہو اہل قم کے لیے، بھلائی ہو اہل قم کے لیے. تو ناظرین کرام، بہت ساری روایات ہیں کہ جو قم کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور قم کے مقام و منزلت اور قم کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں. اسی لیے شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے شہر قم کا انتخاب کیا. لیکن ان حالات میں بھی شہزادی نے اطاعت الہی کو نہیں چھوڑا، بلکہ آپ ایک حجرے میں عبادت کرتی رہیں. 23 ربیع الاول 201 ہجری میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ وارد قم ہوئی ہیں اور 10 ربیع الثانی 201 ہجری میں آپ کی رحلت ہو گئی. کل جو زندگی ہے شہزادی کی وہ قم میں 17 دن کی زندگی ہے، اور ان 17 دنوں میں شہزادی کے جو اس قدر سخت حالات سے گزری ہیں لیکن آپ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اس قدر عبادت انجام دی کہ 17 دن میں وہ عبادت کی کہ جس جگہ پر آپ عبادت کرتی تھی آج بھی اس جگہ کو بیت النور کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی شہزادی نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ دیکھو، حالات چاہے کتنے ہی سخت آ جائیں، مصیبتیں چاہے کتنی ہی سخت آ جائیں، پریشانیاں چاہے کتنی ہی سخت آ جائیں، ان حالات میں صبر کرنا، ان حالات پہ پروردگار عالم کی عبادت کرنا اور ایسے حالات میں بھی اطاعت الہی اور خدمت دین انجام دیتے رہنا، یہ مومن انسان کی ذمہ داری ہے. لہٰذا عزیزان گرامی، ہمیں حالات کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. شہزادی ایسے حالات میں بھی عبادت سے غافل نہیں ہے، اپنے مقصد خلقت سے غافل نہیں ہے. اور اس کے بعد جب 10 ربیع الثانی کو شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی رحلت ہو جاتی ہے تو آپ کو بابلان نامی قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور اسی جگہ پر آج آپ کا روضہ ہے جہاں پر مختلف جگہوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں. بہت زیادہ فضائل ہیں اس زیارت کرنے کے حوالے سے، روایتیں نقل ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم آنے والی گفتگو میں اور دیگر مطالب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سچے اور حقیقی محبان اہل بیت علیہ السلام میں قرار دے اور نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی تو نازش مولا رضا ہے، یہی تو نازش مولا رضا ہے. یہ
خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی، حجابی نور کا ایک سلسلہ معصومہ قم ہے، جہاں میں زینت آلے ابا معصومہ قم ہے، جہاں میں زینت آلے ابا معصومہ قم ہے۔